7 ہے. نا 7 ہوگا. 7 ہو. کل 7 چل رہا تھا لیکن کل نہیں ہو رہا تو آج. چار ویڈیو بھی نہیں آتا وہ کھولتے ہیں تو آندھی سیریل ہی ویڈیو آ رہی ہے. ریکارڈنگ سیریل ہی آ رہی ہے تو لکھے ہے تو وہ آندھے. اچھا نہیں پنج میں 6 5 ہو گئے. چھٹا ہے سیٹ کر دیں گے اگر نہ ہوا. بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد. ہدایت النحو سبق نمبر 6 جس میں کلام کی تعریف، چند سوالات و جوابات، اس میں معرب اور اس میں متمکن کے اعراب کی 9 اقسام اور 16 اقسام ہیں اس میں متمکن. ٹھیک ہے، یہ چند چیزیں ہیں. نمبر 1، نمبر 2، نمبر 3، نمبر 4. اس میں جو چیز ہو گئی آج تو ہو گئی. سب سے پہلی چیز جو ہم دیکھتے ہیں یہاں پر کلام کی تعریف کے حوالے سے، تو کلام کی تعریف کے حوالے سے مصنف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں الکلام لفظ تضمن الکلمتین بالاسناد. کلام ایسا لفظ ہے جو متضمن ہے 2 کلموں کو، یا جو متضمن ہو 2 کلموں کو بالاسنادی، اسناد کے ساتھ. کس کے ساتھ؟ اسناد کے ساتھ. تو اسناد کے ساتھ. اچھا، والاسناد نسبت احدى الکلمتین الی الاخری. اور اسناد کیا ہے؟ نسبت دینا ہے 2 کلموں میں سے ایک کلمے کو دوسرے کی طرف. علیم صاحب نظر نہیں آ رہے؟ اچھا ٹھیک. کلام کی تعریف کی ہے جی. کیا کلام کی تعریف کی ہے؟ کلام وہ ایسا لفظ ہے کہ جو متضمن ہو 2 کلموں کو اسناد کے ساتھ. متضمن بمانا شامل ہو، شامل ہو 2 کلموں کو اسناد کے ساتھ. تضمنا شامل ہو 2 کلموں کو اسناد کے ساتھ. اور اسناد یہ ہے کہ نسبت دینا 2 کلموں میں سے ایک کو دوسرے کی طرف. بحیث، اس حیثیت سے نسبت دینا، تفید مخاطبہ یا مخاطبہ، جو بھی پڑھے، مخاطب پڑھ لیں یا مخاطبہ پڑھیں، اس حیثیت سے کہ یہ فائدہ دے کس کو؟ مخاطب کو. فائدتاً تامتاً، پورا پورا فائدہ دے، ادھورا نہ دے، پورا دے. کیونکہ ادھورا کلام نہیں ہوتا، مرکب مفید نہیں ہوتا. کیا ہوتا ہے مرکب؟ غیر مفید، ناقص ہوتا ہے، غیر تام ہوتا ہے. تو یہاں کس کی تعریف ہو رہی ہے؟ مرکب تام کی ہو رہی ہے، کلام کی ہو رہی ہے، جملے کی ہو رہی ہے، مرکب اسنادی کی ہو رہی ہے، مرکب تام کی ہو رہی ہے. ٹھیک ہے جی. تو مرکب مفید کی ہو رہی ہے، جملہ اور کلام کی ہو رہی ہے. تو اس لیے بات پوری ہو. پوری کس طرح ہوگی؟ فائدتاً تامتاً. یصح السکوت علیہا، کہ بات کرنے کے بعد چپ رہنا اس پر کیا ہو؟ صحیح ہو. یعنی بات پوری سمجھ آ جائے، ادھوری نہ ہو. تو یہ ہو گئی تعریف کس کی؟ کلام کی.
اب یہاں چند باتیں جو ہے وہ نوٹ فرمائیں. مثلا سب سے پہلے انہوں نے فرمایا کلام ایسا لفظ ہے جو متضمن ہو. یہ لفظ جنس ہے. جنس کا مطلب اس میں بہت ساری چیزیں شامل ہیں. تضمن الکلمتین، دو کلموں کو شامل ہو. دو کلموں کو شامل ہونا یہ کہہ کر یہ فصل ہے، یہ فصل اول ہے. یاد رکھیں تعریف جب آپ کسی چیز کی کرتے ہیں تو اس میں آپ شروع میں کچھ عموم لاتے ہیں، پھر اس میں سے کچھ خصوص لا کر خارجی چیزوں کو نکالتے چلے جاتے ہیں. اس سے تعریف جامع معنی ہو جاتی ہے. تعریف کیا ہو جاتی ہے؟ جامع معنی. اگر آپ کہتے ہیں الکلام، دیکھیں لفظ، وہ لفظ ہے، وہ کیا ہے؟ تو لفظ نے آپ نے شروع میں کیا پڑھا تھا؟ لفظ موضوع بھی ہوتا ہے، مومل بھی ہوتا ہے. تو کوئی کہتا ہے یار لفظ ہے تو لفظ میں تو مومل بھی آتا ہے، تو مومل بھی شامل ہو گیا. پھر لفظ مفرد بھی ہوتا ہے، مرکب بھی ہوتا ہے، پھر مفرد بھی شامل ہو گیا. اور حالانکہ تعریف آپ کس کی کر رہے ہیں؟ کلام کی. تو آپ نے لفظ جب کہا تو یہ جنس ہے، جنس میں عموم ہوتا ہے، ساری چیزیں شامل ہوتی ہیں. پھر آگے آپ فصلیں لگا کر ان کو کریدتے رہتے ہیں، نکالتے رہتے ہیں، یہاں تک کہ پھر آپ کی تعریف جامع معنی ہو جاتی ہے. جس کی کرنا چاہتے ہیں اسی کی ہو کر رہ جاتی ہے. جی ہاں، اس کو سمجھ گئے نا؟ اب جب آپ اس فلسفے کو سمجھ گئے تو اب دیکھیں الکلام لفظ، لفظ ایک جنس ہے. اس کے اندر محمل بھی شامل ہے، مفردات بھی شامل ہیں، مرکبات بھی شامل ہیں، مرکب مفید بھی شامل ہے، مرکب غیر مفید بھی شامل ہے. سارے شامل ہیں نا. تضمنا جو شامل ہو الکلمتین، دو کلموں کو. کس کو نکالا؟ محمل کو. کیونکہ محمل تو دو کلموں کو شامل، وہ تو آگے چلتے ہی نہیں ہے، وہ تو محمل کلام ہوتا، محمل چیز ہوتی ہے. اچھا جی، محمل کو نکالا. اور کس کو نکالا؟ مفرد کو نکالا. مفرد تو ایک کلمہ ہوتا ہے، دو کلموں کو متضمن تو نہیں ہوتا. تو فصل نمبر 1 سے تضمن الکلمتین فصل اول ہے. فصل کس کو نکالا ہے؟ محمل اور مفرد. بالاسنادی، اسناد کے ساتھ شامل ہو. اب یہ کس کو نکالا ہے؟ مرکب غیر مفید کو. یہ فصل نمبر 2 ہے. نیچے دیکھیں اگر لکھا ہے تو ٹھیک ہے، نہیں تو ہلکا سا پنسل کے ساتھ نشان دے دیں. یہ فصل نمبر 2 ہے اور اس نے خارج کیا ہے مرکب غیر مفید کو، کیونکہ غیر مفید میں اسناد نہیں ہوتی. مرکب غیر مفید میں اسناد رجل کریم، رجل عالم، موصول صفت میں اسناد ہوتی ہے. کیا معنی ہے رجل عالم؟ جاننے والا مرد ہے یا نہیں ہے، یہ کوئی اسناد نہیں ہے اس میں. غلام زید، مرکب اضافی، زید کا غلام کیا ہوا ہے؟ نہیں ہے، ادھوری بات ہے. تو اس لیے یہ دوسری فصل سے کس کو نکالا؟ مرکب ناقص کو، غیر مفید کو نکالا. اچھا جی، 2 باتیں ہو گئی اس کے اندر. آگے انہوں نے کہا ہے اسناد کیا چیز ہے؟ تو کہتے ہیں نسبت دینا ہے ایک کلمہ سے، ایک کلمے کی دوسرے کلمے کی طرف. یہ کون سی 2 چیزیں ہیں جن سے کلام بنے گی؟ یا 2 اسم ہوں گے یا ایک اسم اور فعل ہوگا. نوٹ فرمائیں، یا 2 اسم ہوں گے یا ایک اسم اور فعل ہوگا. مثال کے طور پر 2 اسم ہوں گے. آپ ہی مثال دے دیں، کلام بنا دیں. زیدن، دیکھیں بالکل زیدن قائم. یہ دیکھیں دونوں اسم ہیں. یہ مبتدا ہے اور یہ کیا ہے؟ خبر ہے. دونوں اسم ہیں. یہ بھی اسم ہے اور یہ بھی کیا ہے؟ اسم ہے. 2 اسموں سے مل کر کلام بن گئی. تو 2 کلموں سے مراد 2 اسم آ گئے. یا جی ضربا زیدن، ضربا زیدن. یہ کیا ہے؟ فعل ہے. یہ کیا ہے؟ فاعل ہے. فاعل ہے نا. اور یہ فعل ہو گیا اور یہ کیا ہو گیا؟ اسم ہو گیا. ایک اسم اور فعل سے مل کے کیا بن گئی؟ کلام. اور ایسے ہی ہوتا ہے. یا 2 اسم، کیوں کہ آپ نے پڑھا ہے کہ اسم میں طاقت زیادہ ہے، وہ مسند الیہ بھی بنتا ہے، مسند بھی. یہاں مسند الیہ ہے اور یہاں کیا ہے؟ مسند ہے. لیکن فعل صرف کیا بنتا ہے ڈاکٹر صاحب؟ فعل صرف کیا بنتا ہے؟ تو مسند الیہ تو نہیں بنتا نا. اور کلام میں مسند الیہ ضروری ہے یا نہیں ہے؟ تو اب اکیلا 2 فعل مل کر کوئی کلام بنا سکتے ہیں؟ تو لازماً ساتھ کیا ملانا پڑے گا؟ اور آپ نے حرف کے بارے میں پڑھا تھا کہ نہ مسند الیہ نہ مسند باشد، کچھ بھی نہ باشد. ٹھیک ہے جی.
اچھا، جب آپ نے دو کلموں کی وضاحت بھی سن لی، اب یہاں اس پر ایک سوال پیدا ہو رہا ہے. کیا پیدا ہو رہا ہے اس کے اوپر؟ ہاں جی، سوال. مثلا سوال یہ پیدا ہو رہا ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ اسم سے اسم فعل سے کلام بنتا ہے اور کسی سے بنتا نہیں ہے، تو ہم آپ کو دکھاتے ہیں ایک حرف اور ایک اسم سے بھی کلام بن جائے گا. یا زیدو، یا حرف ندا، حرف ندا ہے نا، اور یہ کیا ہے؟ اسم منادا، منادا جس کو پکارا جائے. ٹھیک ہے، تو کہتے ہیں دیکھیں اب اس سے کلام بن گئی. ہاں جی، یہ کلام خضر صاحب کس سے کلام بنی ہے؟ ایک حرف سے. اور آپ نے کیا کہا تھا کلام کس سے بنتی ہے؟ دو اسموں سے، یا ایک اسم اور ایک فعل. یہاں تو بن گئی ہے. اے زید پوری بات سمجھا رہے ہیں، یعنی میں آپ کو بلا رہا ہوں. تو جواب شاہ صاحب سمجھ گئے ہیں، آج آپ کو بھی سمجھ ہے کیا مطلب جی. تو یہ جو آپ حرف ندا ہے آپ کہتے ہیں اس کے پیچھے فعل چھپا ہوا ہے. یا حرف ندا قائم مقام، ترکیب کریں، قائم مقام ادعو فعل. یادو کی فعل کیا ہے؟ فعل مضارع واحد متکلم، انا فاعل، انا ضمیر فاعل. جی، فعل فاعل مل کر، فعل فاعل مل کر، جی فعل فاعل ہو گیا نا. اور یہ آگے زیدو جو ہے، زیدو کیا بنے گا پھر؟ زیدو بنے گا مفعول، مفعول بھی. اب ملائیں فعل وفاعل مفعول بھی. جی، جملہ فعلیہ انشائیہ ندائیہ. تو ہم کہتے ہیں اس کے پیچھے فعل. ٹھیک ہو گیا، قائم مقام اس کے اندر. پھر خلاصہ کیا نکلا؟ ایک فعل اور ایک اسم، بلکہ ایک فعل اور اس کے اندر انا ضمیر اسم اور زیدن دوسرا اسم. ٹھیک ہو گیا. اصل میں تو کلام فعل فاعل سے بنتی ہے، مفعول بھی اس کا حصہ نہیں ہوتا، وہ ایک اضافی چیز ہوتی ہے. اصل فعل فاعل ہوتے ہیں، اصل مسند لے ہوتے ہیں، اور مسند فعل ہو گیا، مسند لے اسم مل گیا، بس کام پورا ہو گیا. اب آگے جو چیزیں آئیں گی وہ اضافی ہوتی ہیں. یہ سمجھ آ گئی؟ اچھا، اس پر ایک اور سوال بھی ہو سکتا ہے. آپ کہتے ہیں دو کلموں سے مل کر کلام بنتا ہے، تو ہم کہتے ہیں ایک فعل سے بھی بن رہا ہے. یہ دیکھیں، اقرا، اقرا پڑھ تو، ایک سیدھا سادہ فعل ہے خضر صاحب، اور اسے آپ نے کلام بنا دیے. آپ کہتے ہیں دو، ایک فعل اور اسم ہونا چاہیے. جی، تو ہم کہتے ہیں حضرت اس کی ترکیب کریں. ترکیب کریں گے اقرا فعل، جی انتا ضمیر فاعل، یعنی اس میں ضمیر ہے نا، فاعل. جی، ملائیں فعل فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ امریہ انشائیہ. جملہ فعلیہ امریہ، بات وہیں جا کے پہنچی. اس لیے آپ جدھر سے بھی اعتراض کریں گے آپ کو جواب مل جائے گا. ہم کہتے ہیں تو بات وہی نکلے گی آخر میں جا کے، اسم فعل سے کلام بنتا ہے. ایک سے جملہ فعلیہ اور ایک سے جملہ اسمیہ. جملہ فعلیہ، جملہ اسمیہ. یہ مفرد جو منادہ ہوتا ہے یہ مبنی برضمہ ہوتا ہے؟ جی، مبنی برضمہ ہوتا ہے جب بالکل اکیلا ہو. یعنی مفرد کی 4 قسمیں ہیں. نہیں، مفرد کی 4 معنوں میں آتا ہے. یہ جو ہم مفرد کی بات کرتے ہیں نا، وہ مفرد تثنیہ جمع ایک تو وہ ہوتا ہے. اور یہاں مفرد سے مراد کیا ہوتا ہے؟ یہاں مفرد مراد تثنیہ جمع والا مفرد نہیں ہوتا. یہاں مفرد بمقابلے مضاف شبہ مضاف ہوتا ہے. مفرد کی بھی 4 یعنی صورتیں بن کے آتی ہیں. اس میں ایک آپ نے پڑھا ہے مفرد تثنیہ جمع کے مقابلے میں. ایک یہ ہے، یہ تثنیہ جمع کے مقابلے میں نہیں ہوتا. یہ ہوتا ہے مفرد بمقابلے مضاف شبہ مضاف. یعنی مضاف اور شبہ مضاف نہ ہو تو یا زیدو مبنی پر ضمہ ہے.
اگر مضاف ہوا تو منصوب ہوگا یا عبد اللہ. اگر شبہ مضاف ہوا یا طالعا جبلا یا قارئا کتابا تو منصوب ہوگا. یہ پچھلے سال ہم نے تفصیل سے پڑھا تھا. جی 4 پڑھے تھے, یہ میں نے اس میں سے 3 آپ کے سامنے بیان کر دیے. تو یہاں مفرد بمقابلے مضاف شبہ مضاف. اچھا جی, الکلام لفظ تضمن الکلمتین بالاسناد والاسناد نسبت احدى الكلمتين الى الاخرى بحيث تفيد المخاطبة فائدة تامة يصح السكوت عليها نحو زید قائم وقام زید. 2 مثالیں کیوں دی ہیں؟ پہلا 2 اسم اور دوسرے میں ایک اسم اور ایک جی, انہی سے بنتے ہیں کلام. وَيُسَمَّى جُمْلَةً, اس کا نام کیا رکھا جاتا ہے کلام کا؟ جملہ. ایک نام کلام ہے, دوسرا نام جملہ. اور کیا نام بتایا میں نے؟ مرکب تام. اور کیا بتایا؟ مرکب مفید. اور کیا بتایا؟ مرکب اسنادی. یہ سارے اسی کے نام ہیں. فعلم, پس جانا گیا, ان الکلام, کلام, لا یحصل, نہیں حاصل ہوتا مگر 2 جگہوں سے حاصل ہوگا, الا من اسمین, یا تو 2 مگر یہ کہ 2 اسموں سے حاصل ہوگا. جیسے نحو زید قائم, دونوں اسم ہے کہ نہیں ڈاکٹر صاحب؟ ویسمى جملۃ اسمیۃ, اس کا نام جملہ اسمیہ ہے کیونکہ اس کا پہلا جز اسم ہے. او من فعل و اسم, یا فعل اور اسم سے مل کر بنے گا. نحو قام زید, قام ماضی ہے, فعل ماضی ہے, زید اسم میں فاعل ہے اس کا, تو یہاں اسم فعل اور اسم سے مل کر بنا ہے. علیم صاحب, جملہ کتنے, کلام کتنے بنتا ہے؟ 2 صورتیں ہیں, یا دونوں اسم ہوں گی یا دونوں اسم ہوگی یا ایک فعل اور اسم ہوگا. اور جو اعتراض تھے وہ ہم نے نقل کی ہے اس پر. اچھا, اسی طرح آگے کہتے ہیں قام زید ویسمى جملۃ فعلیۃ, کیونکہ پہلا جز کیا ہے؟ فعل ہے. اذ لا یوجد المسند والمسند الیہ, کہتے ہیں نہیں پایا, اس وجہ سے نہیں پایا جاتا مسند اور مسند الیہ معاً ایک ساتھ, فی غیرہما, ان دونوں کے علاوہ. کن دونوں کے علاوہ؟ اوپر 2 مثالیں جو دی ہیں, 2 اسم یا ایک اسم اور ایک فعل, ان 2 سے ہٹ کر کہیں بھی آپ مسلم مسلح اکٹھے پا سکتے نہیں ہیں. چاہے آپ 4 فعل اکٹھے کر لیں, آپ 10 حرف اکٹھے کر لیں, آپ اسم اور اسم فعل کے علاوہ جتنی صورتیں بنا کے جتنے بھی جمع کر دیں, لیکن مسلم مسلح آپ کو بنا سکتے نہیں. وَلَا بُدَّ لِلْكَلَامِ مِنْهُمَا, اور ضروری ہے کلام بنانے میں ان دونوں کا ہونا, ان دونوں میں سے کسی ایک کا ہونا, یا 2 اسم یا ایک اسم اور فعل. فَإِنْ قِيلَ, یہاں سے ان قیلہ ثقیلہ کا لفظ آ جائے تو سمجھ جائیں اعتراض شروع ہو گیا. قلنا آ جائے تو سمجھے جواب شروع ہو گیا. فَإِنْ قِيلَ, پس اگر کہا جائے قد نُوقِضَ, تحقیق ٹوٹ گئی ہے, توڑ دی گئی ہے, بالندائی, کس کے ساتھ؟ ندا کے ساتھ. آپ کی یہ تعریف کہ صرف 2 اسم اور ایک اسم فعل سے ہی کلام بنتا ہے. نہ ہو جیسے یا زید, اے زید, تو پورا یہ جو کلام بن گیا, اور آپ کہتے ہیں نہیں بنتا, یہاں تو ایک حرف ہے اور ایک اسم. قلنا, ہم کہتے ہیں حرف الندائی قائم مقام, ادعو, قائم مقام ہوتا ہے کس کے؟ ادعو فعل کے. ادعو فعل مضارع, انا ضمیر متکلم, ٹھیک ہو گیا. اور یہ زید اس کا کیا بنتا ہے؟ مفعول بھی. یا کہتے ہیں ادعو نکالیں پھر مرضی, یا اطلب نکالیں پھر مرضی. ادعو بھی ہو سکتے ہیں, اطلب بھی, دونوں کا معنی ایک ہی ہے. وَهُوَ الْفِعْلُ, اور ظاہر بات ہے ادعو نکالیں یا اطلب نکالیں, دونوں فعل مضارع واحد متکلم ہیں. دونوں فعل مضارع واحد متکلم فعل ہے. انہوں نے فعل لکھا ہے نا, میں کیا کہہ رہا ہوں؟ دونوں فعل واحد متکلم فعل مضارع. فلا نقض علیہ, فلا نقض علیہ, یا جو بھی کہتے ہیں, اس کے اوپر کوئی نقض وارد ہوتا نہیں ہے. اچھا, دوسرا نقض میں نے ایک اور وارد کیا تھا, اقرا, ایک فعل سے کلام بن رہا ہے, تو اس کا بھی ہم نے جواب دیا. کیا کہلا نہیں, اس کے اندر سے کیا نکل رہا ہے؟ انتا. اچھا جی, آگے ہم چلتے ہیں. تو آگے ہے جی, آگے کیا لکھا ہے؟ القسم الاول فی الاسم, پہلی قسم شروع ہو گئی ہے اسم میں. وقد مر تعریفہ, اور تحقیق اس کی تعریف پیچھے مر چکی ہے. مر یمر نصر ینصر, اس کی تعریف پیچھے گزر چکی ہے. اس کی تعریف پیچھے کیا گزر چکی ہے جی؟ اسم کیا ہوتا ہے جو اپنا معنی پورا بتائے کہ نہ بتائے؟ زمانہ کوئی نہ پایا جائے. وَهُوَ يَنْقَسِمُ, اور وہ تقسیم ہوتی ہے. وَهُوَ يُنْقَسَمُ, يُنْقَسَمُ پڑھیں پھر ٹھیک ہے, مجہول ہو جائے گا پھر مضارع مجہول. يَنْقَسِمُ پڑھیں پھر ٹھیک ہے, کیونکہ باب کون سا ہے؟ باب ہے
انقسم ينقسم انقساما انفعالا، انفعال لازمی ہوتا ہے عام طور پر. تقسیم ہوتا ہے الی المعرب والمبنی، یہ کس کی طرف تقسیم ہوتا ہے؟ معرب اور مبنی کی طرف. کون تقسیم ہوتا ہے؟ اسم. فلنذکر، پس چاہیے کہ ہم ذکر کریں احکامہ، اس کے احکام. نذکر فعل، اس کے اندر ان نحن ضمیر فاعل، احکامہ احکام مضاف، ہو ضمیر مضاف الیہ، مضاف الیہ سے مل کر اس کا مفعول بھی. اس لیے میں نے کیا پڑھا؟ احکامہ، کیونکہ مفعول کیا ہوتا ہے؟ منصوب ہوتا ہے. فی بابینی، کتنے بابوں میں؟ 2 بابوں میں. وخاتمۃ، اور ایک خاتمہ میں، اور ایک خاتمہ میں. الباب الاول، اور باب اول فی الاسم المعربی، اسم معرب کے بیان میں ہے. وفیہ مقدمۃ، اور اس میں ایک مقدمہ ہے. وثلاثۃ مقاصد، اور 3 اس کے اندر کیا ہیں؟ مقاصد ہے. وثلاثۃ مقاصد میں نے کہا ہے، مقاصد نہیں کہا میں نے، حالانکہ ثلاثۃ مضاف ہے، مقاصد اس کا مضاف الیہ ہے. جمع منتہی الجموع ہے، غیر منصرف ہے، اور غیر منصرف پر کسرہ و تنوین لا یجوز. ٹھیک ہے جی. اما المقدمہ، امبار المقدمہ، اس کو مقدمہ نہیں پڑھیں گے آپ، مقدمہ پڑھیں گے، کیونکہ پہلے لائی ہوئی باس، پہلے لانے والی باس نہیں ہوتی، باس خود لائی ہوتی ہے، اس میں مفعول ہے. اگر آپ اس میں فاعل کا ذوق بھی رکھتے ہیں تو اس کو متقدمہ پڑھیں گے. پھر اما المتقدمہ، پہلے ہونے والی، پہلے آنے والی باس، پھر اس طرح معنی لازمی کی طرف چلا جائے گا متعدی سے. ففیہا فصول، پس اس کے اندر چند فصلیں ہیں. فصول، چند فصلیں ہیں. نکرہ، اچھا چند فصلوں میں سے الفصل الاول، پہلی فصل آ گئی ہے. فی تعریف الاسم المعربی، اسم معرب کی تعریف کے بیان میں. وہوا، اب اسم معرب کیا چیز ہے؟ آپ نے بالکل پڑھا ہوا ہے پچھلے سال. کون سے اسم معرب؟ پہلے آپ مجھے خود بتا دیں. جو اعراب کو قبول کرے، بدلتا رہے، اور وہ ترکیب میں واقع ہو کر یا ویسے ہی. اگر کوئی اسم معرب اور ترکیب میں عبارت میں نہ آیا ہو تو وہ کیا ہوگا؟ وہ مبنی بر سکون، مبنی بر، مثلا میں کہتا ہوں زید، عامر، عمران، ساجد، یہ جتنے میں نام لے رہا ہوں کیا لے رہا ہوں؟ کیونکہ عبارت میں نہیں ہے. آپ عبارت کے علاوہ کوئی بھی نام لیتے ہیں وہ ساکن ہو کے جاتا ہے، اس کو کہتے ہیں مبنی بر سکون. تو یہ اسم معرب جب آپ اس کو ترکیب میں نہیں لائیں گے تو اسم معرب بھی مبنی بر سکون ہو جائے گا. اس بات کو سمجھ گئے؟ اس لیے اس اسم معرب کو معربیت ظاہر کرنے کے لیے ضروری ہے کہ اس کو آپ میدان میں لائیں. کون سی میدان؟ ترکیب کے میدان، عبارت کے میدان میں لائیں. اگر نہیں لائیں گے، الگ سے رکھیں گے تو یہ مبنی بر سکون ہو کر رہے گا. چپ کر کے مبنی بر سکون، سکون میں رہے گا، سکون. وہ ہمارے ایک فوجگان میں ایک بابا تھا نا، وہ تھوڑا سا گڑبڑ سا سنتا تھا اور سمجھتا بھی گڑبڑ سا تھا. تو وہ کوچر میں اس کے بیٹے کی شادی تھی، نکاح میں بھی گیا ہوا تھا ادھر. تو اس کو انہوں نے کہا کہ سکونت اس کے کدھر لکھیں، سکونت کے لکھنی ہے. تو اس بیچارے نے سمجھا اس کے گھر کے پاس اسکول ہے، مسلم پبلک اسکول، میں نے بھی وہیں پڑھا ہے. تو مسلم پبلک اسکول ہے، وہ سمجھا کوئی کہتے ہیں اسکول لکھنا ہے. تو آگے سے کہتے ہیں مولوی صاحب اسکول مڑا نہیں، وہ کہتا ہے سکونت لکھنے. کہتے ہیں میں تو پایا مولوی صاحب تو سمجھ نہیں آتی، اسکول مڑا نہیں پڑھائے. بول گیا بابا ٹھیک ٹھاک. اچھا پھر لوگوں نے سمجھایا نہیں، اسکول کا نہیں کہہ رہے، سکونت کا کہہ رہے ہیں. اچھا بہرحال اب یہاں پر اس تناظر میں دیکھ لیں کہ اس میں معرب جب ترکیب میں نہیں آئے گا مبنی بر سکون ہوگا، جب ترکیب میں آئے گا پھر اس کی معربیت ظاہر ہوگی. صحیح ہے. اور مبنی جو ہوتا ہے وہ ترکیب میں آئے نہ آئے وہ مبنی رہتا ہے. پھر مبنی کی 2 قسمیں آپ نے پڑھی تھیں، مبنی اصل، مشابہ مبنی. مبنی اصل میں آپ نے 4 چیزیں پڑھی تھی، نام لے لیں. ماضی ساری گردانے، حروف سارے، اور فعل امر کے صرف لاڈلے 6، امر حاضر معروف. اور ایک چوتھی چیز میں نے بتائی تھی جملہ. یہ مبنی اصل شمار ہوتے ہیں. خاندانی مبنی، پیدائشی مبنی، شروع سے مبنی، اور جو بعد میں چل کے ان کے ساتھ مشابہات کی وجہ سے مبنی ہوتے ہیں ہم کو کہتے ہیں مشابہ مبنی. اور مشابہ مبنی کو سمجھنے کے لیے آپ اتنا ذہن میں رکھ لیں کہ اس میں غیر متمکن کی کتنی قسمیں ہیں؟ غیر متمکن کی 8، متمکن کی کتنی ہیں؟ 16 ہیں. اعراب کو قبول کرنے والا معرب. غیر متمکن مشابہ مبنی کی کتنی ہیں؟ 8. یہ ذہن میں آ گیا خاکہ. تمام حروف مبنی اصل
افعال میں فعل ماضی ساری مبنی اصل، امر میں صرف 6 لاڈ لیں، امر حاضر معروف اصل مبنی اصل، باقی سارے کے سارے مضارع کے ساتھ لگا دیں، مضارع میں سے صرف 2 صیغے مبنی جمع مؤنث کے یضربنا تضربنا، باقی 12 کے 12 معرب۔ اگر سارے مضارع آپ نے مبنی بنانا ہو تو ان کے آخر میں کیا لگا دیں؟ نون تاکید، نون ثقیلہ 14 کے 14 میں لگ کر مبنی بنا دے گا، نون خفیفہ صرف 8 میں لگتا ہے 6 میں نہیں لگتا، ان 8 کو کیا بنا دے گا؟ مبنی۔ نہ لگائیں نون تاکید، سیدھا سادہ فعل مضارع ہو تو 2 سیرے سے مبنی ہیں جمع مؤنث کے، باقی 12 کیا ہے؟ معرب ہے۔ یہ میں نے آپ کے سامنے کارگزاری رکھ دی اسماء کی، افعال کی، حروف کی۔ اب اس کی روشنی میں آپ پڑھیں، یہ پرانی باتیں تھیں۔ الباب الاول کہتے ہیں فی تعریف الاسم المعربی، وہ ہے کل اسم، وہ ہر ایک اسم ہے، اسم ہے رکب مع غیرہ۔ دیکھیں اسم کہا، اس میں یہ تعریف ہو رہی ہے تو میں نے کیا کہا تھا، تعریف میں ایک جنس ہوتا ہے، پھر آگے کیا ہوتی ہیں؟ فصلیں۔ تو یہاں اسم لفظ جنس ہے، اب اسم میں متمکن بھی آتا ہے، غیر متمکن بھی آتا ہے، آئی بات سمجھ؟ سارے آتے ہیں، لیکن آگے کہا رکب مع غیرہ، جس کو جوڑا گیا ہو اس کے غیر کے ساتھ، یعنی عبارت میں، یعنی عبارت میں۔ دیکھیں کل اسم، ہر وہ اسم ہے جس کو جوڑا گیا ہو عبارت میں، یعنی عبارت میں لایا گیا ہو، جس کو ترکیب دی گئی ہو۔ ولا یشبہ مبنی الاصل، اور وہ مبنی اصل کے ساتھ اس کی مشابہت بھی نہ ہو، مبنی اصل کے ساتھ مشابہت جیسے غیر متمکن۔ تو مجھے بتائیں رکب مع غیرہ سے کس کو نکالا؟ آپ خود بتا دیں، ابھی اتنی تشریح بھی ہوئی ہے، کون سا اس میں معرب نکالا ہے؟ جو عبارت میں نہ آیا ہو، مبنی پر سکون ہو، اس کو نکالا ہے رکب غیرہ، جیسے زید، یہ نکل گیا کیونکہ یہ مبنی پر سکون ہے، یہ معرب نہیں۔ اب اچھا آگے ولا یشبہ مبنی الاصل، اور مبنی اصل کے ساتھ مشابہت نہ رکھے، یہ کس کو نکالا ہے؟ اس میں غیر متمکن کی 8 قسمیں نکال دی ہیں، وہ کس کے ساتھ مشابہت رکھتی ہیں؟ مبنی اصل کے ساتھ، بلکہ ساتھ اگر نہیں لکھا تو آپ ہلکا ہلکا لکھ دیں۔ یہ فصل 2 میں، فصل اول سے کس کو نکالا ہے؟ اس میں معرب مبنی بر سکون، اس میں معرب مبنی بر سکون۔ فصل 2 سے کس کو نکالا ہے؟ ولا یشبہ سے، اس میں غیر متمکن کی 8 قسمیں۔ سمجھ آ گئی؟ کتنی فصلیں آئی ہیں یہاں پر؟ 2۔ اوپر بھی کتنی فصلیں آئی تھی؟ 2۔ آنی الحرف، اب مبنی اصل کون ہے؟ آنی، کہتے ہیں میری مراد، آنی فعل مضارع واحد متکلم آنا یعنی ضرب یضرب، میری مراد۔ الحرفہ، حرفہ مفعول بھی بن رہا ہے آنی کا۔ والامر الحاضرہ، اور امر حاضر، امر حاضر المعروف، المعروف ساتھ لکھا ہے آپ کے ساتھ؟ لکھنا چاہیے نا۔ اچھا والماضیہ، اور اسی طرح ماضی ساری کی ساری، امر کے ساتھ قید لگی ہے لیکن ماضی کے ساتھ قید نہیں لگی، کیونکہ ماضی ساری کی ساری کیا ہے؟ مبنی اصل۔ آگے انہوں نے جملہ نہیں لکھا، لیکن جملہ بڑی کتابوں میں بعض حضرات نے اس کو مبنی اصل کہا ہے۔ نہ ہو جیسے زید فی قام زید، زید کس کے اندر؟ قام زید کے اندر زید۔ دیکھیں قام زید کے اندر زید کیوں کہا ہے انہوں نے؟ اس لیے کہ اگر قام زید میں زید نہ ہو، مطلق زید ہو تو وہ مبنی پر سکون ہوتا ہے، اس لیے یہ زید کدھر جا کے معرب بنے گا؟ قام زید عبارت میں، سمجھ گئے؟ لا زید وحدہ، نہ کہ اکیلا زید، کیونکہ اکیلا کیا ہے؟ مبنی پر سکون۔ لعدم ترکیبی، وجہ کیا ہے؟ ترکیب نہیں، تو کیا ترکیب نہیں آتی؟ اچھا ولا ہاؤلائی، اور نہ ہی ہاؤلا، ولا ہاؤلائی، اور نہ کہ ہاؤلا۔ ہاؤلا اکیلا آئے یا ترکیب میں آئے، یہ ہے ہی مبنی۔ ڈاکٹر صاحب کی وجہ دسو نا، ہاؤلائی اگر ترکیب میں آئے یا ترکیب کے علاوہ آئے، یہ پھر بھی مبنی ہے۔ زید کا مسئلہ تو اور ہے نا، علیحدہ آیا مبنی پر سکون ہے، لیکن عبارت میں آیا تو معرب ہو گیا۔ لیکن یہ ہاؤلائی کا کیوں انہوں نے کہا ہے کہ یہ جدھر بھی آئے، ترکیب میں آئے یا ترکیب کے علاوہ آئے، مبنی ہے۔ وجہ کیا ہے؟ مشابہ مبنی ہے۔ یہ کس کی قسم ہے؟ اس میں اشارہ ہے، کس کی قسم ہے؟ غیر متمکن کی ہے۔ غیر متمکن کی کتنی قسمیں؟ 8۔ ان میں سے پہلی قسموں میں سے آپ نے نام پڑھا ہے اسماء اشارات، اور جب مبنی ہے تو اس کو ترکیب میں لاؤ نہ لاؤ مبنی ہے۔
اور مبنی بر کسر ہے. یہ ہاؤلائی کیا ہے؟ مبنی بر کسر آئے گا اس پر. ہاؤلائی جانی ہاؤلائی رأیت ہاؤلائی مررت بہاؤلائی. اچھا جی اسی طرح آگے کہتے ہیں ولا ہاؤلائی فی قام ہاؤلائی لوجود الشبہ اے بالحرف. اس کی مشابہت ہے حرف کے ساتھ اور حرف کیا ہے؟ مبنی اصل. اس ہاؤلائی مشابہ مبنی کس کے ساتھ؟ مشابہ مبنی اصل کے ساتھ. مبنی اصل میں سے کون سا؟ حرف. کیوں؟ آگے لکھا ہے وَيُسَمَّى. اچھا مجھے بتائیں یہ حرف کے ساتھ اس کی کیا مشابہت ہے؟ کسی کے ذہن میں ہو؟ گزرا ہے پچھلے سال. جس طرح حرف اپنا معنی پورا سمجھانے میں اسم اور فعل کا محتاج ہوتا ہے، اسی طرح کی محتاجی اس میں اشارہ میں اپنی بات سمجھانے میں مشار الیہ کی طرف محتاجی ہوتی ہے. آپ ہاؤلائی یہ کرتے رہیں سارا دن نا، جب تک آپ مشار الیہ نہیں بتائیں گے ہاؤلائی کا تو کوئی فائدہ نہیں ہے. آپ کہیں ہاذا کرتے رہیں اور اشارہ نہ دیں تو سارا دن آپ ہاذا کرتے رہیں. ہاذا تو سارے ہیں. تو ہاذا اس میں اشارہ جیسے اپنی بات سمجھانے میں مشار الیہ کا محتاج ہوتا ہے، اسی طرح کی محتاجی حرف میں اپنی بات معنی سمجھانے کے لیے اسم اور فعل کی طرف ہوتی ہے. تو جب حرف ہو گیا مبنی اصل تو محتاجی کی طرف، محتاجی والی صفت کس میں پائی گئی؟ یہاں پر اس میں اشارہ میں بھی. نہیں سمجھائی بات؟ حرف مبنی ہے نا، کیوں مبنی ہے؟ اس میں محتاجی پائی جا رہی ہے. کیا محتاجی ہے؟ کہ حرف اسم فعل کے بغیر اپنا معنی سمجھا سکتا نہیں ہے. اب اسی طرح کی محتاجی کس میں پائی جا رہی ہے؟ اشارہ بھی مشار الیہ کے بغیر اپنی بات سمجھا سکتا نہیں. یہ ان کی مشابہت ہوگی. چلیں اسماء اشارہ میں اس میں غیر متمکن میں سے اور کون سی ہے؟ موصولہ کو پکڑ لیں. اس میں موصول اپنے صلے کے بغیر اپنی بات سمجھا سکتا ہے؟ آپ کہیں الذی وہ جو جس کرتے رہے نا، جو جس. یا ایھا الناس اعبدوا، اے لوگوں عبادت کرو ربکم اپنے رب کی. الذی وہ جو جس بات ختم. بات ہی سمجھ نہیں آ رہی. آگے آپ کہیں گے خلقکم، جس نے تمہیں پیدا کیا. اب بات سمجھا گئے، صلہ ملا. تو جیسا موصول اپنے صلے کے بغیر بات نہیں سمجھا سکتا، محتاج ہوتا ہے، اشارہ بھی اپنے مشار الیہ کا کیا ہوتا ہے؟ محتاج ہوتا ہے. ضمیر کیوں؟ مضمرات بھی ہے نا اس میں ایک، جس کو ہم مضمرات پڑھ رہے تھے، میں بار بار کہتا تھا مضمرات. ٹھیک ہے، تو وہ ضمیر جو ہوتی ہے اپنے مرجع کی محتاج ہوتی ہے. آپ جب کہتے ہیں نا ہو، تو ہو پیچھے لوٹ رہا ہوتا ہے کسی کی طرف. اب مرجع نہ ہو تو ہو اوپر ہی جائے گا پھر. تو ضمیر اپنے مرجع کی کیا ہوتی ہے؟ بات سمجھانے میں محتاج. اور جب مرجع پیچھے نہ ہو تو ہم اس کو کہتے ہیں خرابی. اس خرابی کا نام ہے ضمیر بلا مضمر، راجع بلا مرجع. اور یہ بہت بڑا فساد ہے. راجع بلا، کہ راجع تو ہو گئی ہے، پیچھے مرجع کوئی نہیں ہے. ضمیر پیچھے لوٹ تو گئی ہے، مضمر پیچھے کوئی نہیں ہے. تو یہ نہ ہو کہ اندر خرابی ہے. صحیح ہو گیا؟ میں نے 3 چیزوں کی آپ کو سمجھا دی کہ مشابہت کس میں قائم ہوتی ہے. اس کے بارے میں اختلاف ہے. کچھ حضرات اس کو مورب شمار کرتے ہیں. آذانی اور ہاذینی نا، تانے اور تینی. تو اس کے بارے میں عام طور پر نحویوں کا فتویٰ یہ ہے کہ وہ مورب ہے، تثنیہ مورب ہے. فتویٰ یہ ہے جی، یعنی اس کی مشابہت کے اعتبار اس لیے نہیں کیا کہ وہ اس کو جب حالت نسبی جری میں ہم نے تبدیل کیا ہے نا، تبدیلی صفت کس کی ہے؟ مورب کی ہے. تو جب اس نے تبدیلی قبول کی تو ہم نے کہا حضرت تو آپ تو ادھر آ جائیں. اگرچہ مشابہت ہے ان کی بھی ہے، لیکن پھر مشابہت کے اعتبار کیونکہ انہوں نے تبدیلی قبول کی ہے. تو تبدیلی اتنا بڑا جرم ہے. اچھا اسی طرح جو ہے یعنی تبدیلی کا نام لینے والا خود تبدیل ہو جاتا ہے. اسی طرح جو ہے یہاں پر دیکھیں لوجود الشبہ بالای بالحرف ویسمى متمکنا. سمجھ آ رہی ہے جو میں باتیں کر رہا ہوں؟ بالکل. یعنی چونکہ آپ نے چیزیں سابقہ پڑھی ہوئی ہیں نا، آپ ان چیزوں کو آپ تھوڑا اضافے کے ساتھ پڑھ رہے ہیں. متمکنا، اس کا نام کیا رکھا جاتا ہے اس میں؟ متمکن. الفصل الثانی، فصل ثانی اس کے حکم کے بارے میں. جی پہلی فصل تو اس کی تعریف ہو رہی تھی، کس کی؟ اس میں مورب کی. اب اس میں مورب کا کیا بیان ہو رہا ہے؟ حکم. حکم ہو، اس کا حکم ہے ان یختلف آخرہ، کہ اس کا آخر مختلف ہوتا رہتا ہے باختلاف العوامل، عوامل کے اختلاف کے ساتھ. یعنی جس طرح عوامل جدا جدا ہو کر آتے ہیں
کون سے عوامل ہوں گے؟ دیکھیں کچھ عوامل کہیں گے رفع دو، کچھ کہیں گے نصب دو، کچھ کہیں گے جر دو. جانی زیدن، رأیت زیدن، مررت بزیدن. اختلافاً لفظیاً، اختلاف لفظی کے ساتھ. یا کون سے عوامل ہوں گے؟ یہ عام طور پر عوامل لفظیہ، کیونکہ عوامل معنوی 100 میں سے صرف ٹوٹل کتنے ہیں؟ 2. کتنے ہیں؟ مبتدا خبر، ابتدا من، ابتدا، ٹھیک ہے نا. باقی 98 کیا ہیں؟ لفظی. 98 کیا ہیں؟ لفظی. 98 میں سے 7 کیا ہیں؟ قیاسی. 91 کیا ہیں؟ سماعی. آسان. 91 کیا ہے؟ ٹوٹل کتنے عوامل ہیں؟ 100. 100 عامل. ان میں سے معنوی کتنے ہیں؟ 2. مبتدا خبر. 98 کیا ہیں؟ لفظی ہیں. کیا ہیں؟ لفظی ہیں. اور لفظی کی پھر آگے 2 قسمیں کرتے ہیں. ایک قیاسی قاعدہ قانون کے مطابق ان کی ٹوٹل قسمیں کتنی ہیں؟ 7. اور سماعی کی کتنی ہیں؟ جو 91. 91 7 اور 2 100. اچھا جی آگے کہتے ہیں لفظی عوامل جیسے جانی، لفظی اعتبار سے اس کی تبدیلی ہوگی. جیسے جانی زیدن، رأیت زیدن، مررت بزیدن. دیکھیں دن دین دون لفظوں میں نظر آ رہا ہے. او تقدیراً، یا اعراب بدلے کا تو صحیح کیونکہ معرب ہے، لیکن نظر نہیں آئے گا. دیکھیں جانی موسیٰ، موسیٰ بھی معرب ہے لیکن اوپر پیش نظر آئی ہے؟ نہیں آئی. رأیت موسیٰ زبر نظر آئی ہے؟ وہ زبر تو تقدیری ہے اس کی، وہ اس کی وجہ سے نہیں آئی ہوئی. مررت بموسیٰ جر نظر آئی ہے؟ ایک ہی حالت ہے کیونکہ یہ اس میں مقصور ہے، اس کا اعراب اسی طرح آگے آئے گا. اچھا اسی طرح رأیت غلامی، جانی غلامی، رأیت غلامی، مررت بغلامی. جب کوئی اسم مضاف ہو یا متکلم کی طرف تو اس کا اعراب بھی صحیح ہے تو صحیح آیا ہے لیکن مانا گیا ہے، آئی بات سمجھ؟ اچھا جی یہ اس طرح سمجھے کہ ایک آدمی جیسا مجھ باٹا ہے کہ بڑا نرم ہے لیکن دو کوئن ایک جی لاٹھا پہ گئی دوئی کو تو پتہ ہی کوئی نہیں، لیکن اس سے مطلب تو نہیں لگی نہیں اس کو کچھ اس کو. اچھا جی والے اعراب ما، اعراب کیا چیز ہے؟ اعراب کی تعریف ہو رہی ہے. ما بھی یختلف آخر المعرب، کہ جس کے ذریعے سے بدلے معرب کا آخر. یختلف کا فاعل کون ہے؟ آخر. آخر المعرب، معرب کا آخر بدلے. یختلف فعل ہے اور اس کا فاعل ہے. کالضمتی جیسے ضمہ آئے گا، والفتحتی و فتح آئے گا، والکسرتی کسرہ آئے گا، والواو واو آئے گا، والالف والیاء الف اور یا آئیں گے. یہ اعراب بالحرکت ہے پہلا والا، اور دوسرا ہے اعراب بالحرف. اعراب بالحرکت تو ابھی آپ نے پڑھ لیا، جانی زیدن، رأیت زیدن، مررت بزیدن، دین دون پڑھ لیا. اعراب بالحرف کی مثال بھی میں نے آپ کو کئی مرتبہ دی ہے، نوٹ بھی کر سکتے ہیں. جانی ابو کا، ابو پیش کی جگہ واو آ جاتی ہے. رأیت ابا کا، مررت بابی کا. اسماء ستہ مکبرہ آئیں گے آگے. ٹھیک ہو گیا؟ اچھا یہ اعراب آپ کو بتا رہے ہیں. آخر اس کا کیا ہوگا؟ مختلف. اچھا میں نے آپ کو یہ بھی بتایا تھا، ایک ہوتا ہے رفع نصب جر، ایک ہوتا ہے ضم فتح کسرہ، ایک ہوتا ہے ضم فتح کسر. ٹھیک ہے، مثلا یوں کہہ سکتے ہیں رفع نصب جر، یہ معرب عام طور پر معرب کے اعراب شمار ہوتے ہیں اس کے. اور ایک ہوتا ہے ضم فتح اور کسر، یہ مبنی کے ساتھ ان کا تعلق جوڑا جاتا ہے. جس طرح ہم کہتے ہیں مبنی بر سکون، مبنی بر فتح، مبنی بر ماضی، مبنی بر فتح، امر مبنی بر سکون. صحیح ہے، یہ اصطلاح ان کے لیے استعمال ہوتی ہے. اور ایک ہوتا ہے ضمہ جی فتحہ کسرہ، یہ دونوں یہ مشترک ہے. یہ کیا ہے؟ مشترک. اچھا اسی طرح اس میں آ گیا وَإِعْرَابُ الْإِسْمِ، اور اسم کا اعراب عَلَى ثَلَاثَةِ أَنْوَاعٍ، کتنی قسموں پر ہے؟ 3 قسموں پر ہے. اسم کا اعراب کتنی قسموں پر ہے؟ 3 ہے.
रफ़ा नस्ब जर, रफ़ा नस्ब चूँकि ये किस की बात हो रही है, बात किसकी चल रही है, इसमें मोरब की चल रही है, तो इसमें मोरब में क्या चलता है, रफ़ा नस्ब। और अगर दूसरा चल सकता है तो कौन सा, ज़मा फतह। और अगर दरमियाना आएगा तो किधर, अबरी में। अच्छा जी, वल आमिलु, आमिल वो है मा यहसुलु बिही रफ़्उ व नस्बु व जरुन, आमिल वो है जिसके साथ हासिल होता है रफ़ा नस्ब जर। रफ़ा नस्ब जर कौन लाता होता है, आमिल। मसलन जानी ज़ैदुन में आमिल कौन है, जा फ़ेल। रअयतु ज़ैदन में आमिल कौन है, रअई। मररतु बिज़ैदिन में आमिल कौन है, ज़ेर देने वाला, बा हर्फ़ जर, बी, इसको कहते हैं आमिल। तो मा यहसुलु बिही रफ़्उ व नस्बु व जर, जिसके साथ हासिल हो जाए रफ़ा नस्ब जर। आमिल कौन हो गया जी, जिसके साथ हासिल हो जाए रफ़ा नस्ब, यानी जो रफ़ा नस्ब जर लाने वाला हो उसको आमिल कहते हैं। और खुद एराब किसको कहते हैं, एराब कितने हैं इसम के, 3 रफ़ा नस्ब जर। और एराब की किस्में कितनी बनती हैं, 2, एराब बिल हर्फ, एराब बिल हरकत। ठीक हो गया। एराब कितनी सूरतों में आ सकता है, 2, लफ्जी या तकदीरी। लफ्जी का मतलब नजर आएगा, बोलेंगे पढ़ेंगे, और तकदीरी का मतलब मानेंगे सिर्फ। अच्छा, इसी तरह जो है आगे कहते हैं महल्लुल एराब, महल्ल एराब मिनल इस्म क्या चीज़ है, व महल्लुल एराबी मिनल इस्मी वल हर्फुल आखिर वल हर्फुल अखीर, आखिरी हर्फ एराब जाता है। अच्छा, अब मिसालुल गुल कहते हैं सबकी मिसाल ले लें, डॉक्टर साहब सबकी मिसाल ले लें। नहु कामा ज़ैदुन, जिस तरह के फ़र्ज़ कर लें एक मिसाल है, ज़ैद खड़ा है, कामा ज़ैदुन। फ़ा कामा आमिलुन, आमिल कौन है, कामा, क्योंकि हो गया यहाँ पर फ़ेल। व ज़ैदुन मुअरबुन, और ज़ैद क्या है, मुअरब। मुअरब के नीचे लिखे मामूलन, वो मामूल भी है, मुअरब भी है, मामूल भी है, क्योंकि आमिल कौन है, कामा है ना, तो मामूल कौन है, ठीक है। उसके नीचे मुअरब के नीचे मामूलन भी लिखें। वज़्ज़म्मतु एराब, और इसके ऊपर जो ज़म आया वो क्या है, एराब। वद्दालु महल्लुल एराब, दाल महल एराब है जिसके ऊपर क्या है, वजह एराब क्या है, वजह एराब इन्होंने नहीं बताई। वजहुल एराब, मा वजहुल एराब, मानल फ़ाइली, फ़ाइलिया, ये फ़ाइल बन रहा है। मा वजहुल एराब, आसान, मा वजहुल एराब, इधर तवज्जो रहो, ये क्या बन रहा है, फाइल बन रहा है। और फाइल क्या होता है, कुल्लु फाइलिन वालम, जान लो अन्नहु ला युअरबु, कि नहीं कोई मोरब होता, ला युअरबु, नहीं कोई मोरब होता, फी कलाम अरबी, कलाम अरब में, इल्ला, मगर होता है, कितनी चीज़ें, 2 चीज़ें मोरब होती हैं, कौन सी, इल्ला अल इस्मुल मुतमक्किन, नंबर 1 करें इसको, अल इसमें मुतमक्किन, इसमें मुतमक्किन, कितनी किस्में इसकी मोरब होती हैं ना, गैर मुतमक्किन की 8 हैं, 16। नंबर 2 वल फ़िअलुल मुदारि, ये नंबर 2 करें, वल फ़िअलुल मुदारि, ये मोरब की किस्म नंबर 2। अच्छा, मुझे बताएं ये फ़िअल मुज़ारे सारे ही मोरब है, 12 ऊपर लिखें, 12 सीखे, ऊपर लिखें 12 सीखे। वसयजीउ हुक्मुहु, और अनकरीब आएगा हुक्मुहु, इसका हुक्म, फिल क़िस्म सानी, कौन सी किस्म में, दूसरी किस्म में, इंशाअल्लाह ताला, इंशाअल्लाह तावल नहीं करनी। अच्छा, वल अल फ़स्लु सालिस, तीसरी फसल आ गई, फ़ी असनाफ़ी, किस्मों के बयान में। असनाफ सिन्फ की जमा है, असनाफ का माना किस्में, असनाफ किसकी जमा है, सिन्फ, ठीक है, और किस्में। एराबुल इस्म, एराब इस्म, इस्म के एराब की किस्मों के बयान में, वही, और वो, तिसअतु असनाफ, कितनी किस्में हैं, 9, समानिया 8 होता है, 9 किस्में हैं। ये देखें मैंने लिखा है, इसमें मुतमक्किन के एराब के 9 अक़साम, कितनी किस्मों को मिलेंगे, 16। अब आपने 9 को तकसीम करना है किसके ऊपर, 16 पर, यानी इन 16 में से कितनों को एक किस्म मिलेगी। जाहिर बात है एराब थोड़े हैं और लेने वाले ज़्यादा हैं।
اعراب تھوڑے ہیں، سرمایہ تھوڑا ہے، ترکہ تھوڑا ہے، وارث زیادہ ہیں. اب ہم وارثوں کی پھر قسمیں بنائیں گے. مثلا پہلا اعراب جو ہے وہ تین وارث لے لیں گے. کتنے وارث لے لیں گے؟ 3. اس کے بعد پھر آگے ایسے ہوگا، کوئی 2 بنیں گے، کوئی 1 بنے گا، کوئی 2 بنے گے، کوئی تو کرتے کرتے آخر میں آپ دیکھیں گے 9 اعراب پورے ہو جائیں گے، 9 لاکھ روپے پورا ہو جائے گا اور 16 آدمیوں کو مل جائے گا. ٹھیک ہو گیا؟ اچھا اچھا. تو اصناف کتنی قسمیں ہیں جی؟ 9 قسمیں. الاول پہلی قسم آگے یہ 9 میں سے. یہ دیکھیں انہوں نے یہاں پر قسموں سے اس میں متمکن کو شروع کیا ہے، اعراب کی قسموں سے. کیا مطلب؟ 9 قسمیں. اب 9 قسموں کے اعراب کے اندر 16 قسموں کو یہ سموئیں گے. چنانچہ الاول سے مراد ہے پہلی قسم 9 میں سے، اعراب کی پہلی قسم. ایکون الرفع بالضمہ، جہاں بھی حالت رفع آئی کیا ملے گا؟ ضمہ. والنصب بالفتحہ، اور جہاں بھی حالت نصبی آئی کیا ملے گا؟ فتحہ. والجر بالکسرہ، اور جہاں بھی جر کا مقام آیا حالت جری آئی تو کیا ملے گا؟ کسرہ. ٹھیک ہو گیا؟ کیا مطلب؟ زیدن دن. اب یہ اعراب کتنوں کو ملے گا؟ میں نے کیا کہا ہے؟ پہلا اعراب کتنی آدمیوں کو ملتا ہے 16 میں سے؟ اب وہ 3 نوٹ کریں. نمبر 1 وَيُخْتَصُّ بِالْإِسْمِ الْمُفْرَدِ الْمُنْصَرِفِ الصَّحِيحِ. پہلی قسم ہے اسم مفرد منصرف صحیح. اسم مفرد منصرف صحیح، یہ پہلی قسم ہے. دوسری قسم نیچے دوسری لائن میں دیکھیں آگے، وَبِالْجَارِ مَجْرَ الصَّحِيحِ، قائم مقام صحیح. جاری مجرا کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ قائم مقام صحیح. تیسری قسم وَبِالْجَمْعِ الْمُكَسَّرِ الْمُنْصَرِفِ، یہ تیسری قسم ہے. ان تینوں قسموں کو ایک ہی اعراب ملے گا، زبر بھی نظر آئے گی، زیر بھی نظر آئے گی، پیش بھی نظر آئے گی. اب ذرا سنیں، ان سب کی تشریح میں نے پچھلے سال کی ہوئی ہے. الاسم، اسم سے مراد اسم ہی ہے. المفرد، مفرد سے مراد واحد ہے، تثنیہ جمع. یہاں مفرد کس کے مقابلے میں ہے؟ تثنیہ جمع کے مقابلے میں. تثنیہ جمع کا اعراب آگے آ رہا ہے، تثنیہ جمع کا اعراب آگے آ رہا ہے. المنصرف، منصرف سے کس کو نکالا؟ غیر منصرف کو، اس کا اعراب بھی آگے آ رہا ہے. الصحیح، یہ صرفیوں والا صحیح نہیں ہے، نحویوں والا صحیح ہے. تو اکثر نحوی والا کیا صحیح ہوتا ہے؟ صرفی تو کہتے ہیں صحیح وہ ہے جس کے فا عین لام کے مقابلے میں حرف علت یا کوئی بیماری حمزہ یا ڈبل حرف، یہی ہے نا. اب نحویوں کا صحیح کیا ہے؟ صرف لام کلمہ لاڈلا ہے، عین فا ان کی کوئی پرواہ نہیں ہے. کہتے ہیں لام کلمے کے مقابلے میں حرف علت، جیسے زیدن. اب دیکھیں زیدن میں عین کے مقابلے میں تو یا آئی ہوئی ہے، زیدن فعلن آئی نہیں آئی، تو صرفی تو اس کو کیا کہیں گے؟ اجوف. نحوی کیا کہتے ہیں؟ صحیح کہتے ہیں. دن لام کلمہ جو ہے وہ سلامت ہے، شکر ہے اللہ کا. ٹھیک ہو گیا؟ دوسری قسم انہوں نے بتائی ہے، آپ دیکھیں انہوں نے کہا وَهُوَ عِنْدَ النُّحَاةِ، نحویوں کے ہاں، صرفیوں کے ہاں نہیں. مَا لَا يَكُونُ فِي آخِرِهِ حرف عِلَّةٍ، جس کے آخر میں حرف علت لام کلمے کے مقابلے میں نہ ہو. کزید. وَبِالْجَارِ مَجْرَ صحیح، اور جاری مجرا صحیح کیا ہوتا ہے؟ قائم مقام صحیح، جس میں چلو مان لیتے ہیں کہ لام کے مقابلے میں حرف علت آیا ہے، لیکن پھر دل کو سکون دینے کے لیے ہم کہیں گے چلو آ ہی گیا ہے اب کیا کریں، لیکن اب شرط یہ ہے کہ اس سے پہلے والا حرف ساکن ہونا چاہیے. لام کے مقابلے میں حرف علت آ بھی جائے تو اس کے پہلے والا حرف کیا ہونا چاہیے؟ یہ وہی کہہ رہے ہیں نہیں ہونا چاہیے تھا. ہو گیا چلو ہو تک یہ برے پھر ہون این ہو گئی، سمجھ گئے؟ اچھا جی، ہون اس طرح ہو گیا. اب دیکھیں یہاں اس کی مثال ہے وَهُوَ مَا يَكُونُ فِي آخِرِهِ وَاوٌ، جس کے آخر میں واو او یاؤن یا ہو، کیونکہ حرف علت ہے نا. یہ ما قبلهما ساکن، ان کا ما قبل کیا ہونا چاہیے؟ ساکن. تقول تو، اچھا یہ ہو گیا. کدلون، جیسے دلون، دلون کا معنی ڈاکٹر صاحب کیا ہے؟ ڈول. کٹنا والا، پانی والا. اچھا اچھا. زبیون، ہرن. زبیون ہرن، ایک واو کی مثال ہے اور ایک یا کی مثال. دیکھ لیں لام کے مقابلے میں حرف علت تو آگے ہیں، لیکن ماقبل کیا ہے؟ ساکن. وبالجمع المکسر المنصرف، جمع سے مراد جمع ہی ہے، ظاہر بات ہے واحد تثنیہ نہیں ہے، ان کا الگ ہے. اور المکسر کہا ہے کیوں؟ جمع سالم کا اعراب آگے آ رہا ہے، جمع سالم کا اعراب، یہ مکسر کی بات ہو رہی ہے.
مکسر آپ جانتے ہیں جس میں واحد کا وزن سلامت. المنصرف منصرف کہہ کر کس کو نکالا ہے؟ اب کا رجال جیسے رجال. تقول اب کہتے ہیں تینوں کی مثالیں لے لیں. تینوں سے مراد کیا ہوگا؟ یہ تینوں قسمیں جو ابھی بیان ہوئی ہیں 16 میں سے. جانی زید دلون زبیون رجال. دیکھیں سب کی پیشیں نظر آ رہی ہیں حالت رفیع میں. ورأیت زیدن دلون زبین رجالا. سب کی زبر نظر آ رہی ہیں. مررت بزیدن دلون زبین رجال. سب کی زیریں نظر آ رہی ہیں. تو اس کا خلاصہ یہ ہے کہ ان تینوں قسموں کو 16 میں سے اعراب کی 9 قسموں میں سے پہلی قسم وہ ملی ہے کہ رفع بھی نظر آ رہا ہے, نصب بھی نظر آ رہا ہے اور جر بھی نظر آ رہی ہے. والثانی دوسری قسم آ گئی ہے ان یکون الرفع بالضمہ, رفع ضمہ کے ساتھ ہو. رفع ضمہ کے ساتھ ہو. اب ایسا تو نہیں آئے ہوئے تھا. اچھا ان یکون الرفع رفع جو ہے ضمہ کے ساتھ, والنصب والجر بالکسرہ اور نصب اور جر کس کے ساتھ؟ کسرہ کے ساتھ. دیکھیں یہاں کیا تبدیلی ہوئی ہے جی ذرا آپ غور فرمائیں. یہاں کہتے ہیں رفع تو اسی طرح ملے گا جس طرح کے پیچھے ملتا رہا ہے, لیکن نصب اور فتح اگٹھے ہو جائیں گے کس کے ساتھ؟ کسرہ کے ساتھ. یعنی نصب کی صورت میں فتح نہیں آئے گا, وہ فتح بھی کس صورت میں آئے گا؟ کسرہ کی صورت میں. اثنین کی صورت میں آئے گا کسرہ کی صورت میں, کیونکہ کیا ہے جمع مؤنث سالم. ہن مسلمات, ہن مبتدا, مسلمات ان کی خبر, مبتدا خبر مرفوع ہوتے. رأیت مسلمات نہیں تن. مررت بمسلمات ویسے بھی ہونا ہے مجرور ہے. تو یہاں فتح کس کے ساتھ دوستی کر گیا؟ جر کے ساتھ. اب فتح اپنی شناخت کھو بیٹھا, کس میں ضم ہو گیا؟ آگے دوسرا آ رہا ہے غیر منصرف, وہ الٹ کر دے گا اس کو. کیا مطلب؟ وہ جر کو اٹھا کر کس میں ضم کر دے گا؟ نصب میں. اس طرح آپ سمجھیں آپس میں. جانی احمدو رأیت احمدہ مررت باحمدہ. تو وہاں زبر اور زیر کو گٹھے ہو جائیں گے کس میں؟ زبر میں. یہاں کیا ہو رہے ہیں؟ زبر اور زیر گٹھے ہو رہے ہیں زیر میں. علیم صاحب سمجھو, پڑھو تسی. ہن مسلمات, ہن مسلمات, رأیت مسلمات, مررت بمسلمات نہ تین تین. اچھا اب دیکھیں یہاں پر انہوں نے مثال دی ہے. جانی جاءتنی مسلمات, جاءتنی مسلمات, رأیت مسلمات مررت بمسلمات. الثالث ان یکون الرفع, تیسرا قسم آ گئی ہے اعراب کی 9 میں سے, رفع ضمہ کے ساتھ, والنصب والجر بالفتحہ, الٹ ہو گیا. ويختص بغیر المنصرف, یہ کس کے ساتھ؟ غیر منصرف کس کی قسم ہے؟ معرب کی, مبنی کی. یہ ساری قسمیں ہی معرب کی چل رہی ہیں. متمکن سارا ہے ہی معرب ہے نا. اس میں معرب کی 2 قسمیں ہیں, غیر منصرف, منصرف, غیر منصرف. غیر منصرف کیا چیز نہیں آتی؟ کسرہ اور تنوین. کا عمر, جیسے عمر, تقول تو کہے گا جانی عمر رأیت عمر مررت بعمر. الرابع رابع ان یکون الرفع بالواو, واوی کی رفع جو ہے, دیکھیں یہ کون سا آ گیا؟ اعراب بال. ابھی تک کیا بیان ہوتا ہے؟ اعراب بالحرکت. ابھی کون سا آ گیا؟ اعراب بالحرف. ان یکون الرفع بالواوی, واو کے ساتھ آئے گا حالت رفع میں. جانی ابو کا, ڈاکٹر صاحب جانی ابو کا. والنصب بالالف, رأیت اباک, الف کے ساتھ. والجر بالیاء, مررت بابیک. ٹھیک ہے. ويختص, اور خاص ہے یہ بالاسماء الستۃ مکبرۃ, یہ کس کے ساتھ ہے؟ اسماء ستہ مکبرہ کے ساتھ. موحدہ, جو واحد ہو کر آئیں. کیا ہو کر آئیں؟ اچھا, مکبرہ یعنی مصغرہ نہ ہو, مکبرہ یعنی مصغرہ نہ ہو. مصغرہ کیسے ہوں گے؟ ابو, ابی, اخ, اخی, اس طرح نہ ہو. ان کا اعراب پھر الگ بنتا ہے. مثلا مضاف الی غیر یا المتکلم, یا متکلم کے علاوہ کی طرف مضاف ہو, یا متکلم کے علاوہ کی طرف, یا متکلم کی طرف مضاف نہ ہو. وہی, اور وہ کون سے ہیں جی؟ اسماء ستہ مکبرہ 6 ہیں. اسماء ستہ مکبرہ, ستہ مانے 6. اخوک, اخ کا معنی ابوک, اب کا معنی والد.
حموک ہمون دیور ہم دیور. آپ علیہ السلام نے پردے کے مسائل بیان کیے تو صحابہ نے پوچھا دیور تو عام طور پر گھروں میں گٹھے رہتے ہیں تو دیور سے بھی پردہ ہے؟ تو آپ علیہ السلام فرمایا الحم الموت، دیور تو موت ہے، دیور تو موت ہے. ہنوک ہنون شرمگاہ، فوک فمن منہ، ذو مالن مالدار، ذو مالن مالدار. 6 ہو گئے، 6 پورے ہو گئے جی. علیم صاحب ٹھیک ہے. اخ کا معنی کیا کیا ہم نے؟ ابوک ہموک ہنوک شرمگاہ اور فوک ذو مالن مال والا. اب تقولو کہتے ہیں، اب مثال سنو، جانی اخو کا، رأیت اخا کا، الف کے ساتھ نصب میں کون آیا؟ الف. یہ اعراب الحرف چل رہا ہے نا. مررت باخی کا وکذلک بواقی، کہتے ہیں باقیوں کا آپ خود بنا لیں، ہم نے آپ کو ایک مثال اس کی دے دی ہے، ایک مثال اس کی دے دی. اب دیکھیں یہاں پر انہوں نے یہ کہا ہے اسماء ستہ مکبرہ مضاف ہوں یا متکلم کے علاوہ کسی اور کی طرف. اب یہاں نوٹ فرمائیں، اگر یہ فرض کیا اسماء ستہ مکبرہ مضاف نہ ہو تو ان کا اعراب کیا آئے گا؟ مثلا عتیق رحمان صاحب ابوک ہے، آپ کاف ہٹا دیں، ابو چھوڑ دیں، اب چھوڑ دیں، اب پر جب ہم علی جانی داخل کریں گے تو کیا اعراب آنا چاہیے؟ سب سے پہلا والا جو اعراب آپ نے پڑھا ہے پورا صاف ستھرا اعراب جو زما زیدن دین دون والا اعراب تھا. تو اس لیے لکھیں اگر یہ مضاف نہ ہوئے تو اعراب کی قسم نمبر 1 لگے گی. اگر یہ مضاف نہ ہوئے تو اعراب کی قسم نمبر 1 لگے گی. مثال بھی لکھ لیں، جانی ابن رأیتو ابن مررتو بیابن. ہو گیا. اب اس کے ساتھ نچلی والی لائن میں دوسری بات بھی لکھیں، اگر یہ مضاف ہوئے یا متکلم، کہا ہے نا غیر یا متکلم کے علاوہ کی طرف مضاف ہوں، سوال یہ پیدا ہوتا ہے اگر یا متکلم کی طرف مضاف ہو جائے پھر کیا اعراب ہوگا؟ تو ان کا اعراب آگے آ رہا ہے، غلامی والا اعراب ہوگا. لکھیں اگر یہ یا متکلم کی طرف مضاف ہوئے تو غلامی والا اعراب ہوگا، غلامی والا اعراب. مثلا جانی ابی رأیتو ابی مررتو بی ابی، تینوں میں تقدیری، تینوں میں تقدیری. لکھ لیا جی، تینوں میں کیا ہے؟ تقدیری ہے. اچھا تینوں میں یہ آ گیا تقدیری. اچھا اس کو آگے اگر ہم دیکھتے ہیں اس کو الخامس، پانچویں قسم اگر اعراب کی ہم دیکھتے ہیں، ان یکون الرفع، اب تثنیہ جمع شروع ہو گئے. کون شروع ہو گئے؟ تثنیہ جمع. ان یکون الرفع، رفع آئے گا الف کے ساتھ، والنصب والجر بالیاء المفتوح، نصب جر آئے گا یا مفتوح کے ساتھ، ما قبل ہے یا مفتوح، یا ما قبل مفتوح، یا ما قبل مفتوح. مسلمن، اس کا تسمیہ نکالیں، مسلم مانی حالت رفع اور مینی حالت نسبی اور جری. یہ پہلے آپ ذہن میں رکھ لیں. رجل رجلانی حالت رفع، رجو. یہ دیکھیں یہ اعراب چاہے جب وہ جمع مکسر والے حرف ہوں یا جمع سالم والے ہوں، ان میں کوئی فرق نہیں ہے. مثلا رجل مکسر کی طرف جائے گا نا ابھی، تو اس کا تسنیہ بھی اگر آپ نکالتے ہیں تو کیا نکالتے ہیں؟ رجولانی رجولینی. مسلمون کا نکالیں، مسلمانی مسلمین. یا ما قبل مفتوح اور آخر میں نون مکسورہ کہ نون مفتوحہ؟ نون مکسورہ، تسنیہ کا مکسور ہوتا ہے. ایسے ہی ہے نا؟ جب ایسے ہی ہے تو اب اس کے ساتھ یوں سمجھیں کہ آپ نے پچھلے سال پڑھا تھا کہ تسنیہ کی 3 قسمیں ہوتی ہیں. تسنیہ کی کتنی قسمیں ہیں؟ یہ تینوں قسموں کا یہی اعراب ہے. تسنیہ کی کتنی قسمیں ہیں؟ 3 قسمیں. نمبر 1 آسان کون سی ہے؟ تسنیہ اصلی
حقیقی تسنیہ حقیقی اصلی. نمبر 2 تسنیہ فرعی اور نقلی. ٹھیک ہے. نمبر 3 یہ ہم نے اپنے طور پر بنائی ہوئی ہے اس طرح. تیسرا آگے تسنیہ عددی، عدد میں آئے گا. آپ مثال کے طور پر دیکھ لیں، توجہ میری طرف رکھیں. دیکھیں اصلی کی مثال دیں. آسان اصلی کی کیا مثال ہے؟ جیسے رجل، یہ رجلان ہی آ گیا. اور دوسرا اس کے ساتھ کون سا آ گیا؟ رجو، یہ رجلینی، یا ماقبل مفتوح اور آخر میں نون مکسورہ. یہ حقیقی ہے. کیوں حقیقی ہے؟ اس کا واحد موجود ہے. کیوں حقیقی ہے؟ اس کا واحد کیا ہے؟ رجل. سمجھ آ گئی ہے؟ یہ تسنیہ فرعی اور نقلی ہے. کیوں؟ اس کا واحد نہیں ہے. یہ ڈائریکٹ پی سی ایس کے تھرو 18-19 میں چلا گیا ہے. اس کے پیچھے لیکچر کا کوئی بنیاد سلسلہ نہیں ہے. مثلا اس کا کیا ہوگا؟ کلا، کلا دونوں مرد. کلتا الجنتین، 2 مؤنث. اب مجھے بتائیں ان کا واحد کدھر ہے؟ یہ ڈائریکٹ تسنیہ بن کے آگے، ڈائریکٹ 18 میں. سمجھ آ گئی ہے نا؟ اور وہ لیکچرر سے ہو کے اوپر آئے ہیں اور یہ ڈائریکٹ آ گئے. اس کو ہم نے ان کو تسنیہ فری میں داخل کر دیا ہے، تسنیہ ہی ہے. اب تیسرا آگے تسنیہ عددی، جو عدد میں آتا ہے. مثلا اثنان 2 مرد اور اثنتان 2. اس کو ہم نے کہا ہے تسنیہ عددی کیونکہ 2 یہ فکر ہے نا، فکر میں تو ہم نے اس کا نام تسنیہ عددی ہے. یہ کہیں اس طرح ہے نہیں، لیکن میں نے سمجھانے کے لیے آپ کو یہ 3 قسمیں بتائی کہ آپ اس میں ان کے نام رکھ سکتے ہیں. اور تینوں کا اعراب ایک ہی ہے. کیا؟ حالت رفع میں الف ما قبل مفتوح اور نون مکسورہ. علیم صاحب، حالت رفع میں الف ما قبل مفتوح نون مکسورہ. حالت نصبی جری میں یا ما قبل مفتوح نون مکسورہ. 2 حالتیں اس میں آ جائیں گی اور ایک رفع اس میں آ جائے گی. ٹھیک ہو گیا؟ یہ ہے تسنیہ کا اعراب اس ترتیب سے. مثلا اسی طرح دیکھ لیں اس کو، ان یکون الرفع بالالف والنصب والجر بالیاء المفتوحہ ما قبلها. اچھا، ویختص بالمثنى، مثنى کے ساتھ ہے. مثنى نمبر 1، یہ اس کے اوپر لکھیں نمبر 1. وکلتا، کلا کلتا نمبر 2. نمبر 2 سے مراد کون سا؟ تسنیہ فری. مضافا الی ضمیر، یہ کس کی طرف مضاف ہوگا جی؟ کہتے ہیں یہ مضاف ہوگا ضمیر کی طرف. کلاہما، کلتاہما، یہ مضاف ہوگا کس کی طرف؟ ضمیر کی طرف. وَإِثْنَانِ وَإِثْنَتَانِ، یہ کیا ہے؟ تسنیہ عددی. تقول، تو کہے گا جان الرجلان کلاہما وَإِثْنَانِ، تو یہ حالت رفع ہے نا، تو یہ ترتیب ہے. وَرَأَيْتُ الرَّجُلَيْنِ كِلَيْهِمَا وَإِثْنَيْنِ، کلیہما دیکھیں ضمیر کی طرف مضاف ہیں. مررت بالرجلین کلیہما واثنین. السادس ان یکون الرفع بالواو المضموم ما قبلها. تو اور سادس جو ہے جمع کا آگے، جمع میں بھی اسی ترتیب سے ہے. واو ما قبل مضموم، حالت رفع میں واو ما قبل، مثلا مسلمون، مثلا مسلمون. اور حالت نصب و جر میں مسلمین، یا ساکن ما قبل مکسور آخر میں مفتوح. یا تسنیہ کے الٹ ہو جاتا ہے. تسنیہ میں کیا ہوتا ہے؟ یا ما قبل فتح اور آخر میں نون مکسور. ادھر کیا ہو جاتا ہے؟ زیر پہلے چلی جاتی ہے اور زبر نون پر چلا جاتا ہے. ٹھیک ہو گیا؟ اب اس میں بھی 3 قسمیں ہیں. اس میں بھی کتنی قسمیں ہیں؟ مثلا میں یہ آگے نام نہیں لکھتا، میں ادھر جمع شروع کر دیتا ہوں. مثلا ٹھیک ہے، یہ آپ جمع لگا دیں، جمع کے ساتھ یہ تینوں لگا دیں، ان کو چھوڑ دیں ابھی. مثلا میں اس کے آگے کیا لکھوں؟ اس کے آگے میں کیا لکھوں؟ نا وہ جمع مکسر ہے. جمع مکسر کا اعراب آپ نے پڑھ لیا، پہلی قسم مل گئی ہے. رجال نے بتایا نا، میں نے کہا وہ جمع پہلے مل گیا.
کیا ہے مسلمون، یہ دیکھ لیں مسلمون، اور حالت نسبی جری مسلمین، مسلمین. اچھا جی الو، اس کو ہم نے جمع فری کیوں کہا ہے؟ اس کو ہم نے تسنیہ فری کیوں کہا تھا؟ اس کا واحد نہیں ہے، ان کا بھی واحد، اس کا بھی واحد. کچھ لوگوں نے بڑا عذر کر کے کھینچ تان کے یہ فرمایا ہے کہ الو کا واحد ذو ہے. کون ہے؟ ذو ہے. ذو کا معنی والا، الو کا معنی والا، اولے الالباب عقل والے، ٹھیک ہے، والا. پھر انہوں نے اس جمع کا نام، ان پر اعتراض ہوا کہ بھائی ذو کا مادہ اور ہے اور ان کا مادہ، تو انہوں نے کہا نہیں، جمع کی قسمیں ہوتی ہیں، ان میں سے ایک جمع ہے جمع من غیر لفظ الواحد. جمع من غیر لفظ، ایسا جمع جو اپنے واحد کے الفاظ حروف سے ہٹ کر آیا ہو. چلو ہم چھوڑ دیں. جس طرح امراتن کا معنی، اس کی جمع کیا آتی ہے؟ نساء نسوتن. اب نساء نسوتن کا اس کا واحد نہیں ہے اور امراتن کا جمع نہیں ہے، تو گزارا کرنے کے لیے ہم نے ان کو ساتھ لگا دیا، اس کو واحد شمار کر دیا، اس کو جمع، اور اس کا نام بھی ہم نے رکھا جمع من غیر لفظ واحد. ایسے ہی یہاں پر بھی ہوا. اور پھر بعضوں نے کہا نہیں، ذو کی اپنی جمع بھی آتی ہے، ذو کیا آتی ہے. اور اسی نحو میں آگے چل کے کسی جگہ میں یاد پڑتا ہے کہیں ہے، پھر اس پر شعر پیش کیا ہے کہ فلاں شاعر نے ذو جمع استعمال کی ہے، نیچے کسی نے دیکھا شاذ، شاذ ہے، یعنی اگر استعمال بھی کی ہے تو نہیں آتی، کی استعمال کی تھی. اچھا سمجھ گئے اس بات کو. الو. اب اس کے ساتھ مثال کیا ہے عددی کی؟ جی دائیاں ساری 20 تا 90 جی 90 تک 20 تا 90 20 20 30 40 40 50 60 70 80 90 100. ٹھیک ہے، اس ترتیب سے پہلے اس کو لے کے گئے. اب یہ عددی ہے، ظاہر بات عدد ہے. اس کا دیکھ لیں آپ، تو کہتے ہیں کہ السادس ان یکون الرفع بالواو المضموم ما قبلها والنصب والجر بالياء المكسور ما قبلها ويختص بجمع المذکر السالم. اور یہ جمع مذکر سالم کے ساتھ بھی اس کا تعلق ہے. نمبر 1. نمبر 2 اس کا اولی کے ساتھ ہے. الو اور اولی کیا ہوتا ہے؟ جمع فری. و20 اور جمع عددی مع اخوات، یا اپنے اخوات کے ساتھ. اخوات سے کیا مراد ہے؟ 20 سے لے کر 90 تک اس کی ساری اخوات، یعنی اس کی بہن ہے. تقول تو کہے گا اخوات سے مراد یہاں بہنیں نہیں ہوتا. اچھا بہنیں تو زیرو کی ہوتی ہیں. جب غیر زیرو کے لیے اخوات کا لفظ مال ہو تو اس کا مطلب ہوتا ہے اشباہ، نظائر. اشباہ، نظائر، اس کی نظیریں، اس کی مثالیں، یا اس جیسے اس کے بھائی کنبا قبیلہ. اچھا تقول جیسے ابو آگے جانی مسلمون 20 رجلا اولو مال رأیت مسلمین 20 رجلا اولی مال مررت بمسلمین 20 رجلا اولی مال. ٹھیک ہے جی. آگے کہتے ہیں والم جان لوئے جاگ لوئے. اچھا کہتے ہیں انا دون تسنیتی، تسنیہ کا نون جو ہوتا ہے مکسوراتن ابداً. تسنیہ کا نون علیم صاحب کیا ہوتا ہے؟ ہمیشہ مکسور ہوتا ہے. فی الاحوال الثلاث، تینوں حالتوں میں. کون سے 3 حالتیں؟ رفی، نسبی، ونون جمع سلامتی، اور نون جمع مذکر سالم کا مفتوحتاً ہمیشہ کیا ہوتا ہے؟ جمع مذکر سالم کیوں کہا ہے؟ مکسر کا نون ہی نہیں ہوتا. رجال ان کا کدھر ہے نون؟ میں تو سے انتظار بھی چاہیے. آؤ سمجھ گئے اس بات کو. فہما تسقطان عند الاضافہ، اور وہ دونوں ساکت ہوتے ہیں کس کے ساتھ جی؟ اضافت کے ساتھ. تقول تو کہے گا غلامہ. اچھا آپ کو پتہ ہے نون تسنیہ نون جمع اضافت کی وجہ سے گر جاتے ہیں، پرانی بات ہے. جیسے تقول جاءنی غلاما زید، غلامانی تھا. مسلمو مصرا، مسلمون تھا. ٹھیک ہے. تو یہ الحمدللہ ہم پہنچے ہیں 6 قسمیں 9 میں سے پوری کرنی ہے علیم صاحب. اور میں خاص علیم صاحب کو صحیح سمجھ آئیں گے ماشاءاللہ. اللہ اس کا وہ بھیجتے ہیں تو بھیج